دیکھتی آنکھوں اور مسکراتے لبوں کو میرا خلوص برا سلام۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا حکم جاری کیا اور فرعون کے سپاہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگے تو ایک شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا وہ دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کیا کہ فرعون کے درباری آپ کو شہید کرنے کا مشورہ کر رہے ہیں، لہٰذا آپ جلد از جلد اس شہر سے نکل جائیے۔ اس پر مجبوراً موسیٰ علیہ السلام نے مصر کو چھوڑ کر مدین جانے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر روانہ ہوئے تو نہ آپ کے پاس کوئی ساز و سامان تھا، نہ اچھی سواری، نہ کوئی زادِ راہ۔ اس سخت اور مشکل سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی اور انہیں سیدھا راستہ دکھایا، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام مدین پہنچ گئے اور وہاں ایک کنواں تھا جس سے لوگ پانی لیتے اور اپنے جانوروں کو سیراب کرتے۔ وہاں دو خواتین اپنے جانور لیے انتظار میں کھڑی تھیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کنویں کے نزدیک گئے اور چرواہوں کو ایک جانب دھکیل دیا اور کہا کہ تم لوگ کیسے ہو جو اپنے سوا کسی کی پرواہ ہی نہیں کرتے؟ وہ چرواہے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر سہم گئے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام لباس سے قبطی سردار لگ رہے تھے، لہٰذا چرواہے پیچھے ہٹ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈول اکیلے ہی کھینچ کر باہر نکالا جسے 8 یا 10 لوگ کھینچ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان خواتین کو پانی دیا اور پیچھے ہٹ گئے اور خود تھکاوٹ اتارنے کے لیے ایک قریبی درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور خداوند سے دعا کی کہ اے میرے رب، تو جو بلائی مجھ پہ اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ جب وہ خواتین عام دنوں کی نسبت جلدی واپس گھر آئیں تو ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام نے وجہ پوچھی تو خواتین نے بتایا کہ کنویں کے پاس ایک نیک مرد ملا تھا جس نے ہمارے جانوروں کو سیراب کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اس بہادر مرد کو میرے پاس لے کر آؤ، تو ایک بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئی اور کہا کہ میرے بابا آپ کو اس کام کی اجرت دینا چاہتے ہیں جو آپ نے ہمارے لیے کیا ہے۔ پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اجرت کے لیے تیار نہ تھے، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ وہ اللہ کے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام ہیں تو آپ تشریف لے گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کا پرجوش استقبال کیا اور اپنی بیٹیوں کو کھانا حاضر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا تناول فرمایا اور پھر اپنی پیدائش سے لے کر فرعون کے ظلم و ستم، قبطی کے قتل اور سارے احوال بیان کیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آپ ظالموں سے نجات پا چکے ہیں کیونکہ یہاں مدین میں فرعون کی حکومت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہادری اور ایمانداری کو دیکھ کر اپنی بیٹی سے نکاح کرنے کی ترغیب دلائی اور کہا کہ اس نکاح کا مہر یہ ہوگا کہ آپ کو 8 سال میرے ہاں ملازمت کرنی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پیشکش پر رضامند ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح شعیب علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی حضرت صفورہ سے ہوا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 سے 10 سال مدین میں نہایت خوشگواری سے گزارے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طاغوتی حکومت کو الٹنے کے مقصد سے کھڑا کیا تھا اور یہی احساس انہیں مصر جانے پر آمادہ کر رہا تھا۔ لہٰذا 10 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد شعیب علیہ السلام کی اجازت سے آپ اپنی زوجہ حضرت صفورہ کے ہمراہ مصر روانہ ہوئے۔ ہم نے اس کہانی میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نہ صرف فرعون کے ظلم و ستم سے مدد کی اور نجات دلائی، بلکہ حضرت شعیب علیہ السلام جیسی برگزیدہ ہستی کا ساتھ بھی نصیب کیا اور نیک بیوی بھی عطا کی اور مدین جیسے پرسکون علاقے میں پناہ دی۔ بلا شبہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔